آج ہم نے اپنا نیکسٹ جو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے اس کا نام ہے کسٹمر ایکوزیشن. بیسیکلی کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کے لیے جو پہلی سٹیج ہے اس کے ساتھ وہ ہے کسٹمر کو اکوائر کرنا. یعنی کہ ایسا انسان، ایسا شخص، ایسا گروپ، ایسا بزنس جو کہ ابھی آپ کا کسٹمر نہیں ہے، پوٹینشیل کسٹمر ہے، اس کو آپ نے اپنے کرنٹ کسٹمر میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے اس کو، یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے کوئی بھی ریلیشن شپ بنانے میں، یعنی ریلیشن شپ کی سٹارٹنگ کی سٹیج ہے. اب ہم نے اس چیپٹر میں یہ دیکھیں گے کہ جی کسٹمر کو ایکوائر کرتے وقت، یعنی کہ کسٹمر سے فرسٹ پرچیز کرواتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے ہمیں. سب سے پہلے تو یہ کہ وائی فوکس آن نیولی ایکوائرڈ کسٹمر. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی پرانے کسٹمرز کو جو ہے اپنے ساتھ بنا کے رکھنا، ریٹین کرنا، یہ ہماری کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا بیسک جو ہے نا وہ ایک فنڈامنٹل ہے، ایک کارنر سٹون ہے، بنیاد ہے اس کی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نئے کسٹمرز کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم لوگ پرانے کسٹمرز کو بھی ریٹین رکھنا ہے اپنے ساتھ، اور نئے کسٹمر بھی ایکوائر کرنے ہیں اپنا کسٹمر پورٹ فولیو انکریز کرنے کے لیے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیا آنے والا کسٹمر ہے، ہو سکتا ہے اس کی جو فیوچر لائف ٹائم ویلیو ہے، یعنی فیوچر لائف ٹائم ویلیو میں نے پہلے بتایا ہوا آپ کو. فیوچر لائف ٹائم ویلیو کسٹمر پورٹ فولیو مینجمنٹ میں کیا کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو فیوچر لائف ٹائم ویلیو ہے، ہو سکتا ہے جو ابھی ایگزسٹنگ کسٹمر ہے ان سے زیادہ جو ہے ہمیں وہ ریٹرن دے. اگر وہ ان سے زیادہ ریٹرن نہیں بھی دے رہا، پھر بھی ہمیں ہمارے اوور آل جو ریونیوز ہیں، اوور آل ہمارے جو پروفٹس ہیں، ان کے اندر تو ایڈ اپ کرے گا نا. تو اس لیے نئے کسٹمرز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑے گا کہ جی نئے کسٹمرز کو بھی ایڈ کریں اپنے کسٹمر پورٹ فولیو کے اندر، تاکہ ہم لوگ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ، پروفیٹیبل ریلیشن شپ مینیج کر سکیں. Evidence suggests that retention rate rises over time, so if defection can be prevented in the early stages of a relationship, there will be a payoff in future revenue stream. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو آپ جو اپنے کسٹمر ریلیشن شپ کی جو ارلی سٹیجز ہیں، جو سٹارٹنگ کی سٹیجز ہیں، ان کے ساتھ اپنے کسٹمر کو آپ ہولڈ کر کے رکھ لیں اگر، تو مستقبل میں اس چیز کے کبھی چانسز ہیں کہ آپ کو ان کسٹمر کے اوپر کم محنت کرنی پڑے گی، لیکن وہ آپ کے ساتھ بنے رہیں گے. لیکن پہلے ان کسٹمرز کو ایکوائر کرنا ہوگا ہمیں. اچھا، اب کسٹمرز جو ہیں آپ کے، جو پراسپیکٹڈ کسٹمر ہیں آپ کے، جو پوٹینشیل کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے، ان کے لیے ایفرٹ کرنے سے پہلے جو کویسچن بیسیکلی ہمیں جن کا آنسر کرنا پڑے گا وہ ہے وچ پراسپیکٹ، یعنی کہ وچ پوٹینشیل کسٹمر، ٹھیک ہے، وچ نیو کسٹمر ول بی ٹارگیٹڈ. ہم نے کون سے نئے کسٹمر کو ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاؤ ول دیز پراسپیکٹس بی اپروچ، ان لوگوں کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اٹریکٹ کیسے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اینڈ واٹ آفر ول بی میڈ، کہ ان کو آفر کون سی ہم نے جو ہے نا وہ کروانی ہے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ تین بیسک کوشچنز ہیں جو کہ نئے کسٹمر کو ایکوائر کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے نا ان کا آنسر ہونا چاہیے. اب پہلے کوشچن کا اگر آنسر کریں تو اس کا تو وہی ہے کہ جس کی فیوچر لائف ٹائم ویلیو فیوچر لائف ٹائم ویلیو کافی ہے، ایک چیز. اور دوسرا کہ وہ ہماری طرف آ بھی جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اپروچ کرنے کے کافی سارے طریقہ کار ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے نیچر آف بزنس پہ. اگر ہم B2B مارکیٹ میں ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ سیلنگ یا اس طرح کی مینز یوز کرنے پڑیں گے. اگر ہم B2C مارکیٹ میں ہیں تو اس میں بھی ڈائریکٹ سیلنگ بھی آ سکتی ہے، ای میل پرسنلائز مارکیٹنگ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ماس میڈیا پروموشن آ سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے نیچر آف پروڈکٹ اور نیچر آف بزنس پہ. اینڈ واٹ آفر ول بی میڈ، تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ جی ہمارے کسٹمر کو، ہمارے اگر تو وہ ہمارا کسٹمر ہمارے کمپیٹیٹر سے ہم لوگ لے رہے ہیں تو اس کو پھر اور طرح کی آفر کرنی پڑیں گے اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن ایک ایسا بندہ جو پہلے کسی کا بھی کسٹمر نہیں ہے، نہ ہمارا کسٹمر ہے نہ ہمارے کمپیٹیٹر کا کسٹمر ہے، تو اس کو جو ہے نا ہمیں آفر اور کرنی پڑے گی ہمیں، کیونکہ دونوں کے سینیریوز ڈفرینٹ ہیں. ٹو ٹائپ آف نیو کسٹمرز، آپ کے دو طرح کے نیو کسٹمرز ہیں. ایک تو ہے نیو ٹو کیٹیگری کسٹمرز، اور کسٹمرز ہو ہیو آئدر آئیڈینٹیفائڈ اے نیو نیڈ اور ہیو فاؤنڈ اے نیو کیٹیگری آف سولوشن فار این ایگزسٹنگ نیڈ. سادے لفظوں میں بتاؤں، یہ جو پہلے آپ کے ہیں نا نیو ٹو کیٹیگری کسٹمر، یہ وہ والے کسٹمرز ہوتے ہیں جو پہلے نہ آپ کے کسٹمر ہیں نہ آپ کے کمپیٹیٹر کے کسٹمر ہیں، ڈائریکٹ کمپیٹیٹر کے کسٹمر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے جیسے فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اسپورٹس شوز بنا رہے ہیں، آپ اسپورٹس شوز بنا رہے ہیں.
اب اسپورٹس شوز کے لیے یہ جو پہلی کیٹیگری والے کسٹمر وہ والے کسٹمر ہوں گے جو جو انہوں نے پہلے کبھی کسی قسم کا بھی اسپورٹس شوز پہنا ہی نہیں ہے انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پہلے کبھی شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ان کو اگر ضرورت محسوس ہوئی ہے تو وہ اس کو اور کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو اس ضرورت کو فلفل کر رہے تھے. یہ جو آپ کے کسٹمر آ جائیں گے یہ نیو ٹو کیٹیگری کسٹمر آ جائیں گے کیونکہ اس پروڈکٹ کیٹیگری کو استعمال کرنے میں ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ابھی ہے. اور دوسرا ہے نیو ٹو کمپنی کسٹمر. دیز آر دا کسٹمر ہو ون فرام کمپیٹیٹرز. اب یہ وہ کسٹمر ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر کے کسٹمر تھے لیکن آپ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ جو آپ ان کو کمپیٹیٹر سے جیتنے کی کوشش کریں گے. میں رپیٹ کر رہا ہوں پہلے وہ کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ہی آپ کے لیے نان کسٹمرز ہیں. ابھی دونوں ہی آپ کے لیے نان کسٹمرز ہیں. یہ ابھی تک جو ہے وہ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ والے ہیں جو ابھی تک کسی کی بھی کسٹمر نہیں ہے اور دوسرے وہ ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر کے کسٹمر ہیں. آپ نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. اب ان دونوں ٹائپ آف کسٹمر کے لیے آپ کی جو اٹریکٹنگ اسٹریٹجیز ہیں جو پروموشنل اسٹریٹجیز ہیں وہ ویری کریں گے ڈفرینٹ ہوں گی. جو پہلی کیٹیگری ہے ان کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی جو فلاں جو نیڈ ہے اس فلاں نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو برانڈ ہے وہ بیسٹ برانڈ ہے ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نے بتانا ہے کہ فلاں نیڈ جو آپ پوری کر رہے ہیں کسی طریقے سے کسی ایک برانڈ سے ہمارا برانڈ اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے آپ کے لیے. ہمارا برانڈ اس سے بہتر آپ کے لیے پرفارم کر سکتا ہے. آپ نے اس کو کمپیٹیٹر سے اپنی طرف کھینچنا ہے. کمپیٹیٹر سے بہتر آفر دینی ہے آپ نے اس کو. اسٹریٹجک سوئچنگ کہتے ہیں جی اسٹریٹجک سوئچنگ occurs when a customer who shift their alliances from one supplier to another in pursuit of a better deal. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسٹریٹجک سیکوینس سے مراد سوئچنگ سے مراد کہ جب ایک کسٹمر آپ کے کمپیٹیٹر کو چھوڑ کے ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے ایک پرانے سپلائر کو چھوڑ کے ایک نئے سپلائر کے پاس آتا ہے تو اس کو وہ جو ساری جو سوچ بچار ہے وہ جو اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو کسٹمر کرتا ہے آپ کی طرف آنے سے پہلے اپنے پرانے سپلائر کو چھوڑ کے اس ساری سوچ بچار اس ساری ڈیسیجن میکنگ کو اسٹریٹجک سوئچنگ کہتے ہیں. آپ نے یہ اسٹریٹجک جو سوئچنگ ہے اپنے کسٹمر کے لیے وہ ایزی بنانی ہے. آپ یہ ایزی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ اس کو بتائیں گے اس کو کنونس کریں گے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جی اس کو سوئچ کرنے میں کون کون سے فائدے جو ہیں ایڈیشنل بینیفٹس وہ مل سکتے ہیں یا وہ ملیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کو یہ جو سوئچ کرے گا تو اس کو جو اپرچونیٹی کاسٹ ہے اپرچونیٹی کاسٹ اتنی نظر نہ آئے اس کو محسوس نہ ہو کہ اس کو اپرچونیٹی کاسٹ زیادہ پے کرنے پڑے گی. اب بینکس کی ایگزامپل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ جی بینکس جو ہیں وہ اسٹریٹجک سوئچنگ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک بینک نے دوسرے بینک کا کسٹمر اگر اپنی طرف کھینچنا ہے تو وہ اس کو بہتر انٹرسٹ ریٹ بتائے گا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اپنے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں آپ کو یہ والے جو ہے نا وہ ہم انٹرسٹ ریٹ زیادہ آفر کریں گے یا آپ جو ہے ہم سے لون لیں گے تو ہم آپ کو سستا لون دیں گے. آپ ہمارے پاس بزنس اکاؤنٹ اگر بنوائیں گے تو آپ کو جو ہے نا بزنس اکاؤنٹ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ساتھ چیک بک فری دے دیں گے یا اس طرح کی آفر جو ہے نا وہ کرواتے ہیں بزنس اکاؤنٹس کے لیے تاکہ وہ اب نئے کسٹمر کو دوسرے کمپیٹیٹر کے کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ سیم صورتحال جو جس آلریڈی جو سپلائر ہے آلریڈی جو بینک ہے جس کے پاس وہ کسٹمر ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو ریٹین کرنے کے لیے وہ بھی ڈفرینٹ اس طرح کی آفرز کرواتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک ہمارا کسٹمر ہمیں چھوڑ کے تو چلا گیا تو ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جو بیلنس ہے وہ ہمارے پاس سے ہمارے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جائے گا. تو وہ اسٹریٹجک سوئچنگ کو ایک بینک جو ہے جو کہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو ایزی بتائے گا اور لیکن جس کے پاس آلریڈی وہ کسٹمر ہے وہ اس کو بتائے گا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانے میں آپ کو اس کا نقصان ہوگا. ایک بینک اس کی اسٹریٹجک سیکوینس کو مشکل بنا رہا ہے ایک بینک اس کی اسٹریٹجک سیکوینس کو ایزی بنا رہا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کس کیٹیگری میں ہیں. آپ نے اپنا کسٹمر ریٹین کرنے والی کیٹیگری میں ہے یا نیا کسٹمر اٹریکٹ کرنے والی کیٹیگری میں ہے. اس کے اکارڈنگلی آپ لوگ جو ہے نا اسٹریٹجک جو سوئچنگ ہے اس کو آپ ایزی یا مشکل بنائیں گے آپ اپنے کسٹمر کے لیے. سلیکشن آف پراسپیکٹس ٹو ٹارگیٹ فار ایکوزیشن ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ کسٹمر کو جب ٹارگیٹ کرنا ہے ایکوائر کرنے کے لیے تو
جو کویشچن ہے ان کے جن چیزوں کا ہم نے آنسر کرنا ہے وہ ہے کہ جی واٹ از دا ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف دا کسٹمر، کسٹمر کی جو فیوچر لائف ٹائم ویلیو ہے وہ کیا ہوگی، جتنی ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے کیا اس ایفرٹ کا اس ایفرٹ سے زیادہ بینیفٹ ملے گا ہمیں یا نہیں، اور کتنا بینیفٹ ملے گا، کہ دس ڈپینڈز آن دا مارجن ارن فرام کسٹمرز پرچیز اوور گیون ٹائم پیریڈ، وہی چیز کہ جی آنے والے 5 8 سال 10 سال جتنی دیر وہ ہمارا کسٹمر رہے گا اس سے ہمیں کتنا جو ہے ہم اسے ارن کریں گے، اس کے علاوہ اس کے ادھر آنے سے ہمارے پاس آنے سے اور کتنے جو کسٹمرز ہیں وہ جو ہماری طرف آ سکتے ہیں، اور کتنے کسٹمر کو ہماری طرف لے کے آئے گا وہ، یہ چیز بھی اس میں آتی ہے. دین if the customer switches from his current supplier، بلکہ میں اگر آپ کو وہ بتاؤں اس کی ایگزامپل دوں کہ ایسا یونیورسٹی ہے، ہماری یونیورسٹی آف ناروال ہے، اگر کوئی بھی بینک ہے، ابھی ہماری یونیورسٹی کے جو اکثر اکاؤنٹ ہیں، جو میجورٹی آف اکاؤنٹس ہیں وہ بینک آف پنجاب میں ہے. اب فار ایگزامپل کوئی اور بینک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جی ان کا جو مین اکاؤنٹ ہے یونیورسٹی آف ناروال کا، جو ٹریجری کا اکاؤنٹ ہے، ہم وہ ٹریجری کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، ٹریجری کا اکاؤنٹ اپنی طرف چلا جائے. اگر کوئی اور بینک جیسے ایم سی بی میں چلا گیا ہے تو ایم سی بی میں ٹریجری کا اکاؤنٹ جانے سے اس کو جو ٹریجری کی جو بیلنس ہے، چاہے وہ جتنے بھی کروڑ روپیہ یا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو سارا جائے گا ہی جائے گا. اس کے علاوہ ایڈیشنل بینیفٹ کیا ہوگا کہ جی اب یونیورسٹی نے اپنے باقی سارے امپلائیز کو بھی کہنا ہے کہ آپ اپنے سارے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ایم سی بی میں شفٹ کریں، ان کے جو سیلری ٹرانسفر اور باقی جو معاملات ہیں وہ ایزی رہے، کیونکہ ادارے پریفر کرتے ہیں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں سارے مین بینک اکاؤنٹس بھی اور اسٹاف کے بینک اکاؤنٹ بھی سارے ایک ہی بینک کے اندر موجود ہوں، تو ان کے جو ٹرانزیکشنز کا جو پروسیس ہے وہ ایزی رہتا ہے ان کا. بہرحال ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ایک اکاؤنٹ جانے سے وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی 60 70 80 90 100 اکاؤنٹ اور وہاں پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا وہ ہے کہ جی آپ فیوچر لائف ٹائم ویلیو دیکھتے ہیں ہم نے کسی کسٹمر کی. If the customer switches from current supplier, what proportion of category spending will your company earn؟ کہتے ہیں کہ جی اگر تو کسٹمر آپ کو چھوڑ کے آپ کے جو آپ کے سپلائی کمپیٹیٹر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کی جو بینکنگ جس انڈسٹری سے آپ کا بزنس بلانگ کرتا ہے، آپ کی کسٹمر کی جو سپینڈنگ ہے وہ کتنی سپینڈنگ انکریز ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم بینک کی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ ایک بینک چھوڑ کے دوسرے بینک کی طرف جا رہا ہے تو اس بینک کے اوپر جانے میں اس جو کسٹمر ہے وہ کسٹمر کتنا ایڈیشنل جو ہے وہ پروڈکٹ کیٹیگری کے اوپر سپینڈ کرے گا، یعنی کتنے ریونیو مزید جنریٹ کر سکتا ہے. اپنا جو اس کی جو ٹوٹل انکم کا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اسپینڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ جی آپ کے اوور آل ریونیو کے اندر کتنا امپیکٹ آ رہا ہے کسٹمر کے آپ کے پاس آنے میں. تھرڈ از واٹ از دا پروبیبلٹی دیٹ دا کسٹمر ول سوئچ فرام کرنٹ سپلائر. تیسرا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی کسٹمر مثال کے طور پہ جی آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے، بڑا ہیوی کسٹمر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کتنے چانسز ہیں کہ وہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، وہ آنے کو تیار بھی ہے آپ کے پاس کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے پرانے سپلائر سے خوش ہو گیا تھا، جی میں ادھر ٹھیک ہوں، میں نے آپ سپلائر نہیں چینج کرنا، وہ ادھر ہی راضی ہو، یا اس کو اس کے جو ہے روٹین ہے اس کی روٹین کو پرانا سپلائر ہی جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہو، وہ آپ کے پاس آنے کو راضی نہ ہو. یہ جو پرابیبلٹی ہے، یہ پرابیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس پرابیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس آگے دو کیٹیگریز ہیں. وہ یہ بیسیکلی کنورژن ماڈل ہے. کنورژن ماڈل جو ہے وہ اس پرابیبلٹی کو میئر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جی ہاف میئرس بیسک پریمیسز، بیسیکلی ہاف میئر ایک نے ایک تھا مارکیٹر تھا، اس نے ایک کنورژن ماڈل بنایا کہ جی آپ کے کسٹمر آپ کے جو پوٹینشیل کسٹمر ہے وہ نان کسٹمر سے کنورٹ ہو جائیں آپ کے کرنٹ کسٹمر میں. ٹھیک ہے، اس چیز کو میئر کرنے کے لیے اس نے ایک ماڈل بنایا ہے. کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے کہ جی کسٹمرز ہو آر ناٹ کمیٹڈ آر مور لائکلی ٹو بی اویلیبل ٹو سوئچ ٹو اندر پرووائڈر. ایسا کسٹمر جو کہ اپنے پرانے سپلائر سے کمیٹڈ نہیں ہے، ایسا کسٹمر جو کہ اپنے پرانے سپلائر سے کمیٹڈ نہیں ہے، اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف یا کسی نئے کسٹمر نئے سپلائر کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسا یہ بیسک پریمیسز ہے اس کا، اس ماڈل کا،
کہ ایسا کسٹمر جو کہ اپنے پرانے سپلائر سے کمیٹڈ نہیں ہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ پرانے جو سپلائر کو چھوڑ کے نئے سپلائر کی طرف جا سکے. کہتے ہیں کمٹمنٹ از دا فنکشن آف سیٹسفیکشن. اب کمٹمنٹ میئر کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے نا وہ چانسز ہیں. کہتے ہیں کمیٹڈ کی جو کمٹمنٹ کی جو میئرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے سیٹسفیکشن سے، کہ آپ کے پرانے سپلائر سے کسٹمر کتنا سیٹسفائیڈ ہے. جتنا وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ کمیٹڈ ہوگا پرانے برانڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہتے سیٹسفیکشن ود دا برانڈ اور آفر، دا اٹریکٹیونیس آف آلٹرنیٹیو اینڈ انوالومنٹ ان دا برانڈ اور آفر. اچھا، کہتے سب سے پہلی چیز تو ہے سیٹسفیکشن، وہ پرانے سے کتنا سیٹسفیکشن ہے پرانے برانڈ سے یا اس کے آفر سے. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے جو کہ کمٹمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے اٹریکٹیونیس آف آلٹرنیٹیوز. اس کو جو مارکیٹ میں آلٹرنیٹیو اویلیبل ہیں وہ آلٹرنیٹیو کس حد تک اٹریکٹیو ہیں. اگر تو وہ آلٹرنیٹیو زیادہ اٹریکٹیو ہیں کرنٹ برانڈ سے تو اس کی کمٹمنٹ پرانے برانڈ سے کم ہوگی. اگر وہ آلٹرنیٹیو کم اٹریکٹیو ہیں ایز کمپیئر ٹو اولڈ برانڈ تو اولڈ برانڈ سے زیادہ کمیٹڈ ہوگا. دو فیکٹر یہ ہو گئے کمٹمنٹ کو میئر کرنے کے. اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انوالومنٹ ان دا برانڈ اور آفر. ٹھیک ہے، کہ جو پرانے برانڈ کے ساتھ آپ کا جو سپلائر ہے وہ اس پرانے برانڈ کے ساتھ کتنا انوالو ہے. اگر تو وہ اس کے ساتھ ایموشنلی یا وہ کمفرٹ ایموشنلی زیادہ انوالو ہوگا تو پرانے برانڈ کو چھوڑنے کے چانسز کم ہوں گے. لیکن اس کی اگر برانڈ انوالومنٹ پرانے برانڈ کے ساتھ وہ یا اس کی پروڈکٹ کیٹیگری ایسی ہے جس میں وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. پروڈکٹ کیٹیگری کی انوالومنٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ پروڈکٹ انوالومنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور کون کون سے فیکٹر اس پہ امپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہے اس چیز کے ساتھ تو آپ کے جو نا برانڈ کے نئے برانڈ کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ انوالو ہے برانڈ کے ساتھ تو جو ہے نا وہ برانڈ کے ساتھ جو اس کے کمٹمنٹ ہے وہ اس کی زیادہ ہوگی، نئے برانڈ کی طرف جانے کے چانسز کم ہوں گے. یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ بیسک پیرامیٹر ہے کمٹمنٹ کا: سیٹسفیکشن، اٹریکٹیونیس آف آلٹرنیٹیوز اینڈ انوالومنٹ ان دا برانڈ ان دا اولڈ برانڈ. اب کسٹمرز کے جو ہے نا وہ آگے پھر یہ جو کسٹمر ابھی ایسے کسٹمر جو کہ میرے کسٹمر نہیں ہیں، میرے کمپیٹیٹر کے کسٹمر ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا وہ دو کلسٹرز بنائے ہیں اس نے کمیٹڈ کسٹمرز کے، اور دو کلسٹر جو ہے وہ آپ کے انکمیٹڈ کسٹمرز کے ہیں. پہلا تو ہے جی وہ والے کسٹمرز، ٹھیک ہے، جو کہ کمیٹڈ ہیں. ان کی پہلی کیٹیگری ہے انٹرینچڈ. انٹرینچ سے مراد ہوتا ہے کہ جی ایسے کسٹمر جو کہ بہت اسٹرانگلی اٹیچ ہیں کسی اپنے پرانے سپلائر کے ساتھ، اور وہ مستقبل بعید میں نہ مستقبل قریب میں وہ آپ کے پاس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے پرانے سپلائر سے سیٹسفائیڈ ہے. دوسرے وہ ہیں ایوریج. یہ ایسے کسٹمرز ہیں ایسے نان ابھی پوٹینشیل کسٹمرز ہیں جو کہ مستقبل قریب میں تو جو ہے وہ آپ کے پاس آنے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن مستقبل بعید میں یعنی کہ فیوچر لانگ ٹرم فیوچر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس آ جائیں اپنے برانڈ کو چھوڑ کے اگر آپ ان کو کوئی بہتر آفر کروائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے اپنے پرانے سپلائر کے ساتھ. یہ تو تھے آپ کے وہ کسٹمر جو کہ کمیٹڈ ہیں اپنے برانڈ کے ساتھ، پرانے برانڈ کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں وہ والے کسٹمرز، پوٹینشیل کسٹمر جو کہ اپنے پرانے سپلائر کے ساتھ انکمیٹڈ ہیں، زیادہ کمیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بھی جو ہے نا وہ دو کیٹیگریز ہیں آگے. پہلا ہے شالو جو ہے یا شالو ورڈ جو ہے، اس سے مراد یہ ہے شالو، بیسک پروننسیشن ہے میرے خیال سے اس کی. اس سے مراد وہ والے کسٹمرز آپ کے کمپیٹیٹر کے جو کہ انڈیسائیڈڈ ہیں، جو کہ بہت زیادہ شور نہیں ہیں کہ ان اپنے پرانے جو سپلائر کی جو آفر ہے ان کو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بیسیکلی ان کو جو ہے نا وہ جتنی سیٹسفیکشن وہ چاہ رہے ہیں اتنی سیٹسفیکشن ان کو نہیں مل رہی، اتنا ہیلی انوالو نہیں ہے اپنے پرانے سپلائر کے ساتھ. اب ایز کمپیئر ٹو ابو ٹو کیٹیگریز، ان کے جو ہے آپ کے پاس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں نئے سپلائر کے پاس جانے کے. اور جو لاسٹ کیٹیگری ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنورٹیبل. جی وہ والے کسٹمر ہیں جو کہ آپ کے کمپیریٹر سے بالکل خوش نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نہ ایموشنل یا ریشنل کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ بڑی آسانی سے آپ لوگ ان کو اپنی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنی طرف کنورٹ کر سکتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کنورٹیبل کسٹمرز۔ اچھا، اب یہ آپ نے خیال رکھنا جی، کمٹمنٹ اور جو لیک آف کمٹمنٹ جو ہے یہ پرانے سپلائر کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے نئے کسٹمر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، تو یہ جو کمٹمنٹ اور جو ان کمٹمنٹ ہم لوگ میئر کر رہے ہیں، ناٹ کمٹڈ ہے کہ کمٹڈ نہیں ہے، یہ پرانے سپلائر کے کمٹمنٹ کے ساتھ ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دو ٹائپس کمیٹڈ کی ہیں، دو آپ کی انکمیٹڈ کی ہیں۔ آپ کے لیے جو بیسک ٹارگٹ ہوں گے نا آپ کے کمپیٹر کے کسٹمر، وہ یہ والے دو ہوں گے، پہلے یہ والے دو۔ جب ان دونوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے، شیلو اور کنورٹیبل کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا وہ انٹرینچڈ اور ایوریج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے شیلو اور جو ان کنورٹیبل ہے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں، کیونکہ ان کو اٹریکٹ کرنا اپنے طرف آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا۔ اب آپ نے یہ چیز اگر میئر کرنی ہو، جو ہم نے ابھی بیسیکلی تین پیرامیٹر سیٹسفیکشن اور کمٹمنٹ اور اٹریکٹیونیس، یہ چیزیں میئر کرنی ہو، تو ان کے بیسک جو ہے نا وہ میئر کرنے کے چیک کرنے کے جو ہمارے پاس کویسچن ہے، جو ٹول ہے، وہ ہے کہ جی آپ ان کسٹمر سے بس یہ سوال پوچھیں کہ ہاؤ ہیپی آر یو، ٹھیک ہے، کہ جی آپ اپنے کرنٹ سپلائر کے ساتھ وہ جو بھی آفر ہیں، جو بھی اس کے پرائسز ہیں، جو بھی اس کا مارکیٹنگ مکس ہے، آپ کتنے خوش ہیں اس کے ساتھ۔ دوسرا کویشچن پوچھیں، از دس ریلیشن شپ سم تھنگ دیٹ یو کیئر اباؤٹ، کیا آپ کا آپ کے جو سپلائر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، آپ اس کی کیئر کرتے ہیں، یا کیئر کا ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں ہے اس کا، یعنی کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنے سپلائر کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جاؤں گا تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ کرے گا، وہ پریشان ہوگا، یا آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے کہ میری طرف کیوں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یا ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے، یا آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جو مرضی سوچتا ہے سوچتا رہے، ٹھیک ہے، کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں اس میں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، از دیئر اینی ادر دیٹ اپیلز ٹو یو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے علاوہ کیا کوئی ایسی چیز ہے، کیا کوئی ایسی آفر ہے، کیا ایسی کوئی آلٹرنیٹو ہے جو کہ آپ کو اپیل کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، از دیئر اینی ادر تھنگ دیٹ اپیلز یو، کوئی ایسی آفر، کوئی ایسی جو پروموشن، کیا ایسا کوئی برانڈ جو آپ کو اپیل کرتا ہو، اگر ہے، اف سو، اگر ہے، ہاؤ ڈفرینٹ از دا ون فرام دا ادر، ٹھیک ہے، کہ اگر تو ایسی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے پرانے سپلائر سے کس حد تک ڈفرینٹ ہے۔ اب دیکھیں اس میں اس کی جو کرنٹ سیٹسفیکشن ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیا گیا پہلے دو سوالوں میں، اس کے بعد اگلے دو سوالوں میں یہ بھی پوچھ لیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور برانڈ آفر کیا جائے یا کسی اور برانڈ کی طرف جانے کا موقع ملے تو آپ کی کیا اپروچ ہے اس کے بارے میں۔ دوسرے دونوں کویشچن اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس چیز سے جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے، آپ کا جو کسٹمر ہے، سوری، وہ کس برانڈ کی طرف جانے کے ساتھ جو ہے نا کتنا کمیٹڈ ہے، یہ کمٹمنٹ اس سے میئر ہو جائے گی آپ کی۔ اب یہ جو ہے آپ کے کلسٹرز آف نان کسٹمر، یہ وہ والے کسٹمر ہیں نیو ٹو کیٹیگری کسٹمر۔ پہلے جو آپ کو میں نے دو دو کلسٹر بتائے تھے نا، وہ تھے آپ کے نیو ٹو کمپنی کسٹمر، یعنی کہ وہ آپ کے کمپیٹیٹر کے کسٹمر تھے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کلاسیفیکیشن تھی وہ والی تھی۔ اب اور یہ والی جو آپ کی ہے نا کلاسیفیکیشن، یہ ہے وہ والے کسٹمرز جو کہ ابھی تک کسی کے بھی کسٹمر نہیں تھے آپ کے ڈائریکٹ کمپٹیشن میں، ٹھیک ہے، یہ نیو ٹو کیٹیگری کسٹمر ہیں۔ اب ان کی بھی آگے کچھ جو ہے نا وہ چار کیٹیگریز ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ جو دو مین ان کی کیٹیگری ہیں، پہلے کو بولتے ہیں اوپن نان کسٹمر، دوسرے ہیں ان اویلیبل نان کسٹمرز۔ اوپن نان کسٹمرز یہ وہ والے نان کسٹمرز ہیں جن کے آپ کے پاس آنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور ان اویلیبل نان کسٹمرز وہ ہیں جن کے آپ کی طرف آنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اب اوپن نان کسٹمرز سے مراد سب سے پہلے ہے اویلیبل، یہ وہ کسٹمرز ہیں جو کہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی ضرورت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی نیا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں، اور انہوں نے ڈھونڈ کے ہی جو ہے نا وہ رہنا ہے، کوئی ان کے پاس واپسی کے چانسز کم ہیں ان کے کہ جی وہ پرانے طریقے سے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کریں۔ جیسے اگر کسی نے کھانا کھانا ہے تو پہلے جو ہے نا وہ کھانا ریسٹورنٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں
कोई बंदा सिर्फ पाकिस्तानी खाने ही पसंद करता था, लेकिन अब वो जो ना नए नए खाने ट्राई करना चाह रहा है, उसको नए नए खाने खाने का शौक पैदा हुआ है। तो नए खाने खाने का शौक पैदा हुआ है, और अगर आप फास्ट फूड सेल कर रहे हैं या चाइनीज़ फूड सेल कर रहे हैं, तो आपके पास आने के उसके चांसेस, आपके पास आने के लिए वो ओपन नॉन कस्टमर होगा, और वो अवेलेबिलिटी वाली जो है ना वो कैटेगरी में आएगा। दूसरा जो है एम्बिवियंट। एम्बिवियंट जो है, ये बेसिकली समझा होता है कि जी ऐसा बंदा जो डबल माइंडेड हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, डबल माइंडेड हो। ये वो वाला है जिसको वो कहते हैं कि जी, अभी हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल अगर लें, वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तानी खाने खाता तो हूँ, लेकिन नए खाने पता नहीं, चाइनीज़ खाने पता नहीं कैसे हों, पता नहीं उनके अंदर हलाल एलिमेंट भी हों कि ना हों, ठीक है। जो है वो, अब ये जो अनडिसाइडेड से कस्टमर हैं, इनके चांसेस हैं आपके पास आने के, लेकिन दे आर नॉट दैट मच अवेलेबल जो है जितने पहली कैटेगरी के हैं। ये थोड़े से ना डबल माइंडेड से जो आपके कस्टमर हैं, कि जी वो अपनी जो एग्जिस्टिंग नीड है उसको नए तरीके से फुलफिल करें या पुराने तरीके से फुलफिल करते जाएं जैसे कर रहे हैं वो। ये जिनको बोलते हैं एम्बीवियंट, एम्बीविलेंट, सॉरी। एम्बीविलेंट का लफ्ज़ी मतलब जो है वो आपके डबल माइंडेड जो लोग होते हैं, जो दो तरफ जिनका ध्यान होता है। ये तो थे आपके ओपन नॉन कस्टमर। और दूसरे हैं अनअवेलेबल नॉन कस्टमर। अनअवेलेबल में भी दो, ये वो कस्टमर्स हैं जिनके पास आपके आने के, जिनके आपकी तरफ आने के चांसेस, या किसी भी नए कंपेटिटर की तरफ आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। अब उसमें जो है ना, पहले है वीकली अनअवेलेबल। ये अनअवेलेबल तो है, लेकिन इनकी अनअवेलेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं यार मैं पाकिस्तानी खाने पसंद ज़्यादा करता हूँ, नए खानों में नहीं यार मुझे नहीं अच्छे लगते, उनका टेस्ट पता नहीं अजीब सा हो थोड़ी सी ना, इनकी वो जो है ना वो इंटेंसिटी, वो एम्बेविलेंट से थोड़ी सी इनकी जो है ना वो इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो कहते हैं नहीं यार, कहीं मजबूरी में खाना पड़े तो खा लूँगा, वैसे मैंने नहीं जो है ना पाकिस्तानी के अलावा कोई खाना खाना। ये इस तरह के कस्टमर हैं वीकली अनअवेलेबल। दूसरे हैं स्ट्रांगली अनअवेलेबल कस्टमर। ये वो वाले कस्टमर हैं, वो कहते हैं भाई जो मर्जी हो जाए, मैंने पाकिस्तानी खाने खाने हैं, ठीक है। अगर कोई जो है ना बंदा नाराज़ होता है तो हो जाए, मैंने सिर्फ पाकिस्तानी खाने खाने, मुझे इसके अलावा जो है ना कोई और, ना जापानीज़ ना चाइनीज़ ना वेस्टर्न फूड मुझे नहीं पसंद है, मेरी तबीयत का मसला हो जाता है, या मेरे जो है ना कराहत होती है, ठीक है। ये इस तरह के जो सोच रखने वाले जो बंदे हैं, ये मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल दे रहा था आपको, ये स्ट्रांगली अनअवेलेबल कस्टमर है, ठीक है। ये बेसिकली जो कैटेगरीज पढ़ी हैं हमने, ये जो क्लस्टर्स पढ़े हैं, ये आपके वो कस्टमर्स हैं जो कि अभी तक आपके ना आपके डायरेक्ट कंपटीशन के, ना आपके डायरेक्ट कंपटीशन के जो है ना कस्टमर्स थे। ये अभी ऑल्टरनेटिव तरीके से, मुतबादल तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे थे, या उन्होंने अभी तक वो ज़रूरत पूरी की ही नहीं थी, या उनको वो ज़रूरत नई नई उनको जो है ना उनके सामने आई है उनको, ठीक है। जैसे अगर किसी कोई बंदा पहले किराए के मकान में रह रहा है, तो उसने अपना घर बनाना है, तो आप अपने घर बना के जो है देते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब जो बंदा किराए के घर में रह रहा है वो तो आपका कस्टमर है ही नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, वो किसी का भी कस्टमर नहीं है। अब उसने उसके पास अगर इतने पैसे आए हैं कि वो अपना घर बना सकता है, तो ऐसे कस्टमर को हम लोग जो है ना वो नॉन कस्टमर कहेंगे, न्यू टू कैटेगरी कस्टमर।